ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں اس روئے زمین پر اور سمندر میں، اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ سب کو اللہ نے الگ الگ کام پر لگا دیا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے اس روئے زمین پر، اور اس کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور علماء کرام، بزرگان دین ہر زمانے میں رہے ہیں تاکہ امت کی رہنمائی ہوتے رہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو ہمہ وقت یاد کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں بنایا، غور و فکر کرتے رہیں۔ قرآن بھی اس کی دعوت دیتا ہی رہتا ہے جگہ 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 جگہ۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا، کیا تیاری کی اس نے آئندہ کل کی۔ اور وہ ایسا دن ہے کہ پھر اس دن کے آنے کے بعد پھر کوئی آدمی کچھ بھی کرنا چاہے، نیک عمل کرنا چاہے، کوئی موقع ملے گا نہیں، اور وہ دن آ کر رہے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آئندہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، یہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے جگہ جگہ۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی پردیسی ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، کہ وہ اپنے سفر کی طرف، اس کی اپنے منزل کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے مسافر کی۔ وہ سفر کے دوران جو چمک دمک ہے، یا پیڑ پودے ہیں، یا ہریالی ہے، یا جنگلات ہیں، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، یا توجہ اگر دیتا بھی ہے تو وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی منزل کوئی کچھ اور ہے، اسے کہیں اور جانا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو بمبئی جانا ہو، اب وہ ناگپور ایئرپورٹ پہنچیں اور وہ ایئرپورٹ کی رنگینیاں اور وہاں کی چمک دمک دیکھ کر وہیں وہ رہ جائے، اور وہیں وہ اپنا وقت بتانے لگے کہ یہ تو بہت اچھا ایئرپورٹ ہے، ہم یہیں رہیں گے، تو بمبئی کیسے پہنچے گا وہ؟ بھائی ایئرپورٹ ایک ذریعہ ہے منزل تک پہنچانے کا، اسی طریقے سے دنیا ایک ذریعہ ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا، اور اللہ کو راضی کرنے کا۔ دنیا ایک ذریعہ ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے بہت بے شمار ذرائع بنائے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کر لو۔ بہت اہم ذریعہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمانے والے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے جو ہے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے ہماری عمروں میں، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائے، آمین۔ تو بہت اہم ذریعہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے بندوں کو خوش کر لیں، وہ ہے بہترین ذریعہ رمضان المبارک ہمارے سامنے۔ آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کے بارے میں حضور نے جو روزے رکھے ہیں بہت زیادہ، اس کے بارے میں حضور نے وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین آئندہ سال میں کس کا انتقال ہونے والا ہے، اس مہینے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جو ملک الموت ہیں، جو وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، ان کو لسٹ دی جاتی ہے، تھمائی جاتی ہے کہ آئندہ سالوں میں کس کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا نام اس میں لکھا جائے تو روزے دار ہونے کی حالت میں لکھا جائے کہ محمد الرسول اللہ یہ روزے سے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم، بخشے بخشائے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ سورہ فتح آپ کھولیں گے تو اس میں یہ دوسرے تیسرے نمبر پر یہ آیت، دوسرے نمبر پر آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو فتح مبین کی خبر سناتے ہیں۔ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جس وقت مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی تھی مکے والوں سے، اور اس وقت یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو فتح مبین کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی مکہ فتح ہوگا اور آپ لوگ ہی فتح کریں گے، اور ابھی دب کر صلح ہو رہی ہے۔ بعض جو ہے صحابہ کرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ متفق نہیں تھے کہ اللہ کے رسول یہ اس طریقے سے دب کر آپ مکے والوں سے صلح کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ پاک نے فتح مبین کی خوشخبری دی۔ دوسری آیت یہی ہے کہ اے اللہ ہم نے آپ کے سب جو ہے آپ کے جو بھی کمی کوتاہی آپ کی ہے سب ہم نے معاف کر دیا ہے، آپ کے درجات کو ہم نے بلند کر دیا ہے، یعنی آپ کو ہم نے معصوم بنا دیا ہے، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ فکر ہے کہ میں روزے سے رہوں تاکہ جب میرا نام لسٹ میں دیا جائے ملک الموت کو کہ آئندہ سال کون جو ہے انتقال کرنے والا ہے پورے سال میں، تو میرا نام روزے کی حالت میں ہو۔ تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ میں اس لیے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں شعبان میں کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میرا جب نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر سورج نکلنا ہوتا ہے تو صبح سے دیکھو آپ روشنی ایک طرح کی پھوٹتی ہے، پھیلتی ہے، پھر دھیرے دھیرے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو شعبان کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے پھیلنا، دراز ہونا۔ تو اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں رمضان المبارک کی برکتیں پھیلتی ہیں، اور یہ اس قدر اس میں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ایک بڑا عظیم و شان بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ تو میرے بھائی جیسے بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مہینہ ہے بابرکت کہ ہمیں اس میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی کے ذمہ قضا روزے ہیں وہ قضا اپنے روزے رکھ لیں، مردوں کے عورتوں کے جس کے بھی، اور نہیں تو نفل روزے رکھنا چاہیے۔ آج 10 شعبان المعظم کی تاریخ ہے، اس مہینے میں 15ویں شعبان کی بھی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، حدیث شریف میں آئی ہے کہ رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو روایت ہے بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ روایت بہت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے روزہ رکھنے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ایام 20 کے 13، 14، 15 تو وہ رکھ لے، سمجھ میں آئی۔ بعض بزرگان دین یہ بھی فرماتے کہ بھائی کوئی ایک روزہ رکھنا چاہے 2، 3 جتنا رکھنا ہو رکھ لیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر جمعرات، اور مہینے میں 3 روزے، 13ویں، 14ویں، 15ویں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تو کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو کوئی کثرت سے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، 1، 2 روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بہت زیادہ اس کی جو فضیلت کی بات ہے اس سلسلے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھے کوئی بات نہیں، کیونکہ نفل روزہ ہے، نفل
جو اعمال ہوتے ہیں اس کا مسئلہ شریعت میں یہ ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم نے 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھا، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ لازم نہیں ہے۔ جو چیز لازم نہیں ہے اس کو کوئی لازم نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو دین میں زیادتی ہوگی۔ لیکن جو شب برات ہے، شب کا معنی رات، برات کا معنی بری ہونا، آزاد ہونا، اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں ذکر ہے یہ بات کہ اللہ رب العالمین اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے، آزاد فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے نکال دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ برات کا 2 مطلب ہے۔ شب برات جو کہی جاتی ہے اس کے 2 مطلب، ایک مطلب تو وہی جو ابھی ذکر کیا گیا کہ اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب میں، اس کے پاس بکریاں بہت ہوتی تھیں اور بکریوں پر بال بہت ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے اس رات میں، شب برات میں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے برات کا۔ دوسرا مطلب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے جو محبوب اس کے بندے ہیں ان سے غم، ٹینشن اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ان کو فری ٹینشن کر دیتا ہے، ٹینشنوں سے ان کو بری کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس لیے بھی اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ رات واقعی عبادت کی رات ہے، اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا، جاگنے کا، جتنا ہو سکے وہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی فضیلت موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ ہے 15ویں شعبان کب ہے؟ ابھی جیسے آج 10 شعبان ہے، 15ویں شعبان جو شروع ہوگی وہ منگل کے دن مغرب کی نماز سے شروع ہو جائے گی، مغرب سے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں پہلے رات آتی پھر دن آتا ہے۔ تو منگل کا دن ہمارا جو آنے والا ہے 3 تاریخ، اس دن مغرب سے شب برات شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ، استغفار۔ اس کی فضیلت میں نے ابھی ذکر کی، اور بھی فضیلت سن لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں یعنی شب برات میں مغرب سے ہی، جیسے ہی سورج غروب ہوا، رات شروع ہوئی، اسی وقت سے اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آنے لگتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رحم چاہنے والا کہ جس پر میں رحم کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرنے والا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آتی رہتی۔ رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ یہ ہر رات کے بارے میں ہے، تہجد کے بارے میں، کہ آخری رات میں، آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کیسا نزول فرماتے ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، تو اس میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن شب برات ہے، شب قدر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن شب برات کو شب قدر سے زیادہ اہمیت دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ شب برات کی فضیلت ہے، مسلم ہے، عبادت کیجئے، لیکن شب قدر کی فضیلت شب برات سے زیادہ ہے۔ ایک بات یہ بھی کلیئر کرتے چلیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے مائی کلال جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو؟ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، پریشان حال ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں، یا وہ جگہ بتا جہاں آسمان نہیں۔ ہے کوئی جگہ جہاں آسمان نہ ہو؟ آپ کا اپنا پرسنل چھت ہو، اللہ کے چھت کے نیچے ہم ہر کوئی ہے۔ تو ہر ایک کو پریشانی لاحق ہے، کچھ نہ کچھ، دنیا کی، آخرت کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ دور کیسے ہوگی؟ اس کو دور کون کرے گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو ہمارے لیے موقع ہے، اللہ نے ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائی، نعمتوں کے اندر رکھا۔ ہم لوگ کتنا کھاتے پیتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں،
صحابہ کرام کو دیکھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے اچھی اچھی چیزیں موجود نہیں, حالانکہ وہ تو رحمت للعالمین, سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء, فخر موجودات, سمجھ میں آئی بات, سرور کائنات, سب کچھ تھے وہ, لیکن انہوں نے پسند کیا کہ بھائی ہم ایسے ہی رہیں گے, ہم تنگی میں رہیں گے. تنگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا, ورنہ یہ کہ آپ چاہتے تو آسمان سے دسترخوان نازل ہو جاتا. بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اتر سکتا؟ بالکل اتر سکتا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں, آپ کا شکریہ ادا کروں, اور ایک دن میں کھانا نہ پاؤں, آپ سے دعائیں کروں, یہ مجھے پسند ہے. اللہ رب العالمین نے جب پیشکش کی, اے نبی اگر آپ چاہو تو احد پہاڑ کو اور مکے کے پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں, یہ آپ کے پیچھے چلیں گے, پہاڑ پیچھے پیچھے چلیں گے. حضور نے فرمایا نہیں, میں تو بس ایک وقت کھانا کھاؤں, ایک دن کھانا کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں, اور ایک دن کھانا نہ کھاؤں, آپ سے دل لگاؤں اور دعائیں کروں, یہ مجھے پسند ہے. ہم انہی کے نام لیوا ہیں میرے بھائیوں بزرگوں. نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے, ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ بدن کے اعضاء سلامت ہیں, ہم ہوش میں ہیں, اور جو ہے ہمارے تمام باڈی پارٹس کام کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور روزہ کی توفیق ہے روزہ رکھ لیں, تہجد کی توفیق ہے تہجد پڑھ لیں, یہ شب برات جو ایک ابھی آنے والی ہے اس میں عبادت کر لیں. لیکن یہ جو سب عبادتیں ہیں یہ اپنا پرسنل کریں, اپنے گھروں میں کریں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, مطلب اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, اور سنت نفل وغیرہ اپنے حجرے میں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے. سب مسجد نبوی کے قریب ہی تھے, اس میں جا کے نفل پڑھتے, نفل نماز. اس لیے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ سنتیں نفل آدمی اپنے گھروں میں پڑھے, تاکہ آپ کی بیوی دیکھے, آپ کے بچے دیکھیں تو وہ بھی نمازی بنے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے 2-4 گھڑی اسعد, تو اس زمین پر آسمان رشک کرتا ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہے کہ 2-4 گھڑی جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اے اسعد, اس زمین پر آسمان رشک کرتا ہے. تھوڑا آگے پیچھے ترتیب ہو گئی. تو میرے بھائی جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ہمارے گھروں میں دنیا بھر کے ٹینشن, سمجھ میں آئی بات, بے سکونی, بے برکتی, پریشانی, اور پھر وہ جناتوں کا ٹینشن ہے نا. تو بھائی نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ یہ سب کو دور کر دیں گے. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو اب باپو کے پاس چلتے ہیں, اور باپو بیٹھے ہوئے ہیں, انکمنگ فری ہے اور آپ کی آؤٹ گوئنگ فری ہے. ارے اللہ سے جڑو بھائی, شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس سے مانگے, آپ 2 رکعت نماز پڑھے, نماز گھر میں ذکر فکر کا اہتمام کیا, اپنے سنتوں نفلوں کا اہتمام کیا, تہجد کا اہتمام کچھ بھی نہیں. گھر میں گانے چل رہے ہیں, میوزک, اور ٹی وی بڑا سا لگا ہوا ہے, دیوار سے بڑا ٹی وی. اکثر گھروں میں یہاں پر کیا حاجی صاحب کیا نمازی صاحب. مجھے تو بہت افسوس ہے, ہمارے گھر میں بھی ٹی وی تھا, ہمارے گھر میں بھی کوئی ٹی وی تھی بولتا ہے, کوئی تھا بولتا ہے, جو بھی ہے. ہمارے دادا حج کرنے گئے, ٹی وی نکال دیے. ہمارے ہاں حاجیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں, حج کیے پہلی صف میں آ گئے, حج کیے کرتا پائجامہ پہننے لگے, داڑھی رکھ لیے, شریف بن گئے. یعنی ان کو دیکھ کر لگتا کہ یہ کوئی مولانا ہے, پتہ چلتا حاجی صاحب ہے. اور یہاں حاجی صاحب کے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں. کیا حاجی صاحب, خاک حاجی صاحب. پھر کہہ رہے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی برکت کیسے آئے گی؟ آپ تو روک دے رہے ہیں, آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ برکت آئے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سب خرافات کو گھر سے ختم کرو, اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے سامنے رو دھو, نماز پڑھو, سب معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں, باپو زندہ باد. کچھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے, باپو 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 پلس ڈاکو بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں. اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ بھی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, نیک لوگ بھی ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں, نماز سے جوڑتے ہیں, ذکر فکر سے جوڑتے ہیں. باقی اکثریت یہ ہے
کہ ارے وہ جو تمہاری چاچی ہے، وہ جو پڑوسی ہے، اور وہ جو تمہاری خالہ ہے، وہ جو تمہاری پھوپھو ہے، پھوپھو بدنام ہے، پھوپھو بدنام ہے کہ یہ بہت ڈینجر ہوتی ہے، اس سے بھاوت سے بنتی نہیں ہے. سب کیا ہے تماشا؟ قرآن کو چھوڑیں گے، نماز کو چھوڑیں گے، حلال کو چھوڑیں گے، پھر چاہیں گے سکون میں رہیں. اس دنیا میں اللہ جہنم بنا کر دکھائے گا، اور مرنے کے بعد پھر دیکھنے کے لیے تیار رہیں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، یاد سے، قرآن سے، احکام سے منہ موڑیں گے، ان کی زندگی ہم تلخ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. پیدا کس نے کیا ہم کو؟ اللہ نے. ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر؟ آپ ذرا وینٹیلیٹر پر لیٹ کر دیکھیں، آکسیجن لے کر دیکھیں کتنا بل بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنا بل بن جاتا ہے آکسیجن کا، اور فری آکسیجن آپ کو دیا جا رہا ہے. اور یہ سورج نکل رہا ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے؟ تو بہت بہترین موقع اللہ ہم کو دے رہا ہے. پتہ نہیں آئندہ ملے گا یا نہیں ملے گا. شعبان ہمیں اللہ نے دیا، 10 تاریخ گزر گئی، 20 دن اور بچے ہیں، پھر اس میں شب برات. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے کوئی مانگنے والا، تو ہم کیوں نہ مانگے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، مانگتے ہو. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہو، کسی پر آدھارت نہیں ہے. ہم سب اللہ پر آدھارت ہیں. ہمارا جو ہے معاملہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سارا کا سارا. اللہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ان اوقات کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. ان اوقات میں اپنی اوقات کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو ذلت اور پستی اور مایوسی کے گڑھے میں ہم چلے گئے ہیں اور سمجھتے کیا ہوگا. ارے بھائی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. آپ اللہ سے تعلق تو مضبوط کرو، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، آپ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے. مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا کہ ہمارا سینہ 100 انچ کا ہے، 56 انچ کا نہیں ہے. یہ کلمہ اور یہ لفظ بولنے کے لیے جگر چاہیے. وہ جگر ان بزرگوں کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس ہے. اور ہم بھی اللہ والے ہیں، بس اپنی ترتیب بدلیں اور تقوی اختیار کریں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ہمارا ہو جائے گا اور ہم اس کے ہو جائیں گے. پوری دنیا، ساری کائنات ہماری ہو جائے گی. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو دربار میں جو بھی جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ اس کا، وہ چیز اس کی. لوگوں نے کسی ہیرے جواہرات، کسی نے صوفہ کرسی جو بھی ہاتھ رکھ دیے. ایک باندی تھی، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی بادشاہ میرا، پوری کائنات یعنی پوری سلطنت ہماری. تو ہم اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، ساری دنیا ہمارے قدموں میں. دنیا کی کیا حقیقت ہے اور کتنے دن یہاں رہنا ہے آپ کو. لیکن اللہ سے اگر ہم دور ہوں گے، ہمارے معاملات دین و شریعت سے دور ہوں گے، تو سوائے پریشانی کی کچھ بھی نہیں، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں ہم زندگی تنگ کر دیں گے. سمجھ میں آئے؟ جینا مشکل ہو جائے گا، گھٹ گھٹ کے آدمی جیے گا. لیکن آپ دیکھو ان بزرگان دین کو، ان اللہ والوں کو، علماء کو، صلحاء کو، کہ یہ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ان کو لوگ ہاتھوں پر لینے کے لیے، سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی محبت اور معرفت ہے. حدیث شریف میں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. حضرت جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، سارے آسمان والے بھی محبت کریں. پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. حدیث شریف میں ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین میں وہ جہاں جاتا ہے چھا جاتا ہے. کیوں؟ سب کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان میں. ایسا دیکھو، ادھر دیکھو، سب کے دل رحمان کی ان 2 انگلیوں کے درمیان میں. حدیث شریف میں جب چاہے جس کو چاہے اللہ بدل دیتا ہے، پھیر دیتا ہے. کبھی آپ کا دل بہت ہوتا ہے عبادت کرنے کا، کبھی نہیں ہوتا ہے. تو نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اللہ سے لو لگائیں، ذکر کریں، فکر کریں، پھر دل لگے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جگر مراد آبادی جب شراب وغیرہ سے توبہ کر لی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، تو پھر کہتے ہیں
کہ تیرا ذکر سن کے تڑپ اٹھا، تیرا نام لے کے میں رو دیا، مجھے ایک نسبت خاص ہے تیرے ذکر سے، تیرے نام سے، نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ جگر صاحب کے اندر پیدا ہو سکتا ہے تو ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم چاہیں گے تو ہوگا نا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا ہے شعبان کا، اس کے بعد رمضان کا، اسی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ شب برات میں عبادتیں کریں، اپنے گھروں میں نورانیت کو حاصل کریں اور اللہ کی رحمتوں کو نازل کروائیں، تو پھر دیکھیے آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ یہ سارے شیطان اور جنات بھاگ جائیں گے۔ یہ سب ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ مرد مومن سے۔ یہ شیطان اور جنات ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ قرآن سے، دعاؤں سے۔ لیکن جب ہم وہ پڑھیں گے نہیں تو ہم کو ڈرائیں گے، وہ ہم کو ڈرائیں گے اور ہم پھر ڈرتے ہیں۔ کسی کو کچھ دکھ رہا ہے گھر میں، کسی کو کچھ دکھ رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہے معاشرے میں، کسی کو داڑھی والا دکھ رہا ہے، کسی کو سفید سفید دکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے جو دکھ رہے ہیں؟ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، عزت ذلت موت و زندگی۔ یہ ایمان ہی نہیں ہے تو ہر چیز سے ڈرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ وہ مثل مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، آگے جسے اللہ نہ رکھے اسے ساری دنیا چکھے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ سب ہم کو چکھیں؟ ہم اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کریں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، 15ویں شعبان ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ بھائی جو بھی وقت ہے اللہ کے ذکر میں، فکر میں، درود شریف میں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ تمہارا درود ہم کو پہنچایا جاتا ہے، نام کے ساتھ بتلایا جاتا ہے، اور جو زیادہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ دنیا میں نہیں مل سکے تو آخرت میں تو ملاقات ہو جائے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ بہترین درود شریف۔ گھنٹوں گزر جاتے ہیں ہمارے، ایک مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کون ہم کو بدلے گا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا جب تک کہ آدمی یہ نہ چاہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ اس کے لیے راہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، یہ نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر کیسا ہوگا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کو پسند نہیں کیا، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر۔ تو پھر کس کا قصور ہے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس رات کو عبادت کیجئے، اور جو تماشے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جھنڈ بنا کر قبرستان جانا یہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ قبرستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں گئے ہیں، چپکے سے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویاں تھی، سب کی باری رہتی تھی۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھتی ہیں حضور نہیں ہے، وہ باہر نکلی ڈھونڈنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم کو ایسا لگا کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا، کسی اور بیوی کے یہاں چلا جاؤں گا؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے بھی ایسا خیال ہوا دل میں، اس لیے میں باہر نکلی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے کینہ پرور۔ اب حدیثیں سنتے چلیں۔ 14 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ بقیہ جو شب قدر میں، شب برات میں بقیہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو معاف فرما دیتے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا شمار ان 14 لوگوں میں نہ ہو، ہم سب کی مغفرت ہو جائے، ہمیں یہ فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کرنا ہے۔ تو اس میں ایک ہے کینہ پرور ہے، جو دلوں میں بغض رکھتا ہے۔ اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری یعنی جو دکھتا ہے کہ آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، یہ ظاہری اخلاق۔ سمجھ میں؟ باطنی اخلاق یعنی آپ کے دل میں کیا ہے؟ رحمت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، نرمی ہے، یہ باطنی۔ اور اس کے اپوزٹ
गुस्सा है, गुस्सा यानी गुस्सा तो अगर हिसाब से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई बात, लेकिन हद से ज़्यादा, और फिर नफ़रत है, कीना है, कपट है, हसद है, जलन है, तकब्बुर है, आई एम समथिंग, यानी मैं कुछ हूँ। अरे भाई आप बहुत कुछ हैं, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आप कुछ के चक्कर में पड़ गए, आई एम समथिंग। तो समथिंग ये क्या, आप बहुत कुछ हैं, लेकिन इस जो सब बहुत कुछ है इसको अल्लाह का कमाल समझें, अपना कमाल ना समझें। बात समझते हैं, जो कुछ अता है ये अल्लाह की तरफ से आता है आपके लिए, आपका कुछ भी ज़ाती इसमें कमाल नहीं है। इसीलिए कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हमारी आपकी तारीफ हो रही, वो भी अल्लाह ही की वजह से हो रही कि अल्लाह ने सत्तारी का मामला फरमाया। तो इस रात में तकब्बुर करने वाले, इज़्ज़ात टखनों से नीचे लटकाने वाले, इस रात में उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। किनकी? जो माँ बाप के नाफरमान हों, जो ज़िना करने वाले मर्द हों, औरत हों, नशा करने वाले हों, समझ में आई बात। इसी तरीके से दिलों में कीना रखने वाले हों, टैक्स वसूल करने वाले हों जबरन, ऐसे बहुत सारी किस्म है। इंशाल्लाह उसको आप मैसेजेस वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह पे देख लीजिएगा। तो हमें फ़िक्र करना है कि हम इन लोगों में शामिल ना हों, हम अपनी मग़फ़िरत कराएं और रमज़ान की तैयारी करें। और जो चिरागा और कब्रस्तान ढूंढ, हुजूर पोशीदा तौर पर गए, कभी चले गए कब्रस्तान, ठीक है, ये कि हर साल जाएंगे, मेला लगाएंगे और फिर कब्र के ऊपर जो, अब 1-2 मिनट में लूँगा माजरत के साथ, ठीक है, मसला बहुत अहम है इसलिए उसको समझते चलें। कब्र पर अगर घास, पेड़ पौधे अगर उग रहे हैं खुद बखुद, तो वो तस्बीह पढ़ते हैं, उससे मरहूम को अच्छा लगता है। अजीब बात है कि कब्रस्तान, ये शब बरात के मौके पर सारी कब्रों को एकदम चटियल कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। ये खिलाफ सुन्नत बात है, आप मत कराइए कब्रों को साफ। कब्रों के ऊपर अगर कोई पेड़ पौधा है, उससे मरहूम को खुशी होती है, वो जिक्र करता है, हर चीज़ अल्लाह की जिक्र करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसको साफ करा देते हैं, एकदम पक्की करवा रहे हैं। हाँ, कब्र कोई बैठ गई हो, उस पर मिट्टी डाल के कब्रनुमा उसको बनाया जा सकता है, मिट्टी डालकर कब्रनुमा बनाया जा सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कि उसको एकदम साफ करा देना और फिर लिपाई पुताई चलती है आजकल, ये भी जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है। अरफा का मामला होता है कि मरहूम के इसाले सवाब के लिए, मरहूम के इसाले सवाब कभी भी कर सकते हैं। ये मासूम बच्चों को खिलाना या लोगों को इसाले सवाब के नाम के खिलाना, ये एक रस्म है, इसको छोड़ना चाहिए। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह पाक सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी